یہ جو اپنی پچھلی نااہلیاں ہیں، تمام حکومتوں کی نااہلیاں، وہ اب سامنے آ رہی ہیں۔ اب قطر سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی اتنے کارگو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم نہیں خرید رہے، اس کے پیسے ہم ادا نہیں کریں۔ تو یہ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے معاہدے غلط کیے ہوئے ہیں۔ بجلی کے بلوں میں کمی نہیں کی جا رہی۔ ہماری اس پوری تحریک کے نتیجے میں جو ہم نے بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے اور آئی پی پیز کو لگام دینے کے لیے دیے، اس کے نتیجے میں اتنا ضرور ہوا کہ وہ حکمران طبقہ جو یہ کہتا تھا کہ ہم آئی پی پیز سے بات بھی نہیں کر سکتے، ان سے ہم نیگوشیٹ نہیں کر سکتے تھے، آپ نے ان سارے وزراء کے بیانات سنے تھے، لیکن بالآخر الحمدللہ یہ مجبور ہوئے کہ انہوں نے بات بھی کی ہے، 5 آئی پی پیز بند بھی ہوئی ہیں، 17 سے ری نیگوشیٹ بھی کیا ہے، اور مزید بھی اس کے اوپر کام ضرور ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارا جو اس کے ساتھ مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ آئی پی پی سے اگر ری نیگوشیٹ ہو رہا ہے، ریزیڈینشل، کمرشل اور انڈسٹریل جو یونٹس ہیں براہ راست اس میں کمی ہونی چاہیے، ٹیکس ختم ہونے چاہیے، اس سے ریلیف ملے گا لوگوں کو، اور اس سے عام لوگوں کو ریلیف بھی ملے گا، اور اس کے نتیجے میں انڈسٹری بھی آگے بڑھے گی۔ کسی بھی مصنوعی طریقے سے ہماری انڈسٹری آگے نہیں بڑھ سکتی۔ انڈسٹری کے لیے بنیادی چیز اس وقت ان کی یوٹیلیٹیز ہیں، ان کو پاور جو ہے اس کو صحیح طریقے سے پہنچانا، اس کی سپلائی، انرجی کرائسس ہے بنیادی طور پر۔ اگر وہ بہتر ہو جائے گا تو ہم کمپیٹیٹو ہو جائیں گے پورے ریجن میں، ہمارے پاس جو مصنوعات ہیں ہم کسی قابل ہو سکیں گے کہ اس کو ہم ٹھیک طریقے سے ایکسپورٹ کر سکیں۔ لیکن جب آپ اتنی زیادہ پروڈکشن کاز کر دیں گے اور انرجی کی وجہ سے، تو پھر کہاں ہماری پروڈکٹس جو ہے دنیا میں آگے بڑھ سکتی ہیں؟ تو وہ اشاریے جو محدود پیمانے پہ کسی بیک لاگ کے نتیجے میں بہتر ہو جاتے ہیں، وہ بنیادی اشاریے نہیں ہوتے کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کا فرق اتنا ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات امپورٹ پہ آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں امپورٹ رکی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیفیسٹ بڑھ گیا، اور پھر جب وہ بیک لاگ ٹوٹتا ہے اور امپورٹ زیادہ ہونے لگتی ہیں تو وہ ڈیفیسٹ کم ہو جاتا ہے۔ حقیقی معنوں میں تجارت آگے نہیں بڑھتی، صنعتیں آگے نہیں بڑھتی، ایکسپورٹ آگے نہیں بڑھتی، اور پاکستان کو اس طرح فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو اسٹاک ایکسچینج کے معاملے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ اپنی ساری حدیں پار کر چکی ہے، تو اس کا سبب ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ جب سود کا ریٹ کم ہوا ہے تو بہت سارے لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ بینکوں سے نکال کر اسٹاک ایکسچینج میں لگانا شروع کر دی ہے۔ پھر ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اسٹاک ایکسچینج ریئل پکچر نہیں دیتی پاکستان کی معیشت کی، اس میں چند بڑے نام مل کر طے کر لیتے ہیں کہ اس وقت اسٹاک کو کہاں لے کر جانا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ پول کر دیتے ہیں اپنی ساری کے سارے شیئر ہولڈرز کی جو پوری رجحان ہوتا ہے اس کو، اور اس کے نتیجے میں یہ ماضی میں بھی اپنی اپنی حدوں میں یہ بہت تیزی سے آگے بڑھتی رہی ہے اور دھڑام سے نیچے گرتی رہی ہے۔ جب تک آپ انڈسٹریلائزیشن نہیں کریں گے، جب تک آپ زراعت کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، جب تک آپ عام آدمی کو ریلیف نہیں دیں گے، جب تک آپ ٹیرف میں بنیادی کمی نہیں کریں گے، تو پاکستان کی معیشت گرو نہیں کرے گی، اور یہ سب جھوٹ کا دھندا ہوگا جو جس طرح اس وقت چلا رہے ہیں یہ چلتا رہے گا۔ لہذا پاکستان کی معیشت کا پورا انحصار عام آدمی کو ریلیف دینے میں، چھوٹی انڈسٹری کو پروموٹ کرنے میں، جنریشن انرجی کی قیمت کو کم کرنے، پاور کی قیمت کو کم کرنے میں ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں گیس کا شدید کرائسس ہے، یہ جو اپنی پچھلی نااہلیاں ہیں، تمام حکومتوں کی نااہلیاں، وہ اب سامنے آ رہی ہیں۔ اب قطر سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی اتنے کارگو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم نہیں خرید رہے، اس کے پیسے ہم ادا نہیں کریں۔ تو یہ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے معاہدے غلط کیے ہوئے ہیں، غلط وقت کے اوپر معاہدے کرتے ہیں، زیادہ قیمت دیتے ہیں RLNG کی، اور پھر اس کے بعد روتے رہتے ہیں۔ پھر یہ بھی نہیں کرتے کہ انڈسٹری کو الاؤ کریں کہ وہ ڈائریکٹ وہاں سے امپورٹ کر سکیں۔ اگر انڈسٹری ڈائریکٹ امپورٹ کرے گی تو اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا اور انڈسٹری کو ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسیز کا ایشوز ہے، اور یہ تو بہت بنیادی طور پر کی جانے والی چیزیں ہیں جس پر کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں حیران ہوں کہ ہمارا حکمران طبقہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی نہیں دیکھ پاتا، اور اس کا ایک بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ سب کے کچھ نہ کچھ اسٹیکس لگے ہوتے ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ کام چل رہا ہوتا ہے۔ تو پاکستان کی معیشت پاکستان کے لوگوں کو اعتماد دینے سے ہوگی، بہتر ہوگی، اور سہولتیں فراہم کرنے سے ہوگی۔ خاص طور پر میں کراچی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کراچی انڈسٹری کا ہب ہے۔ کراچی کی انڈسٹری کو اگر کرائسس کا سامنا کرنا پڑے گا تو پاکستان گرو نہیں کر سکتا۔ جہاں سے 54% ایکسپورٹ ہوتی ہو، جو 60% سے زیادہ ریونیو میں جنریٹ میں جو ہے کنٹریبیوٹ کرتا ہو،
انکم ٹیکس دیکھا جائے تو کراچی سے 40% تقریباً انکم ٹیکس پاکستان کو جاتا ہے. تو جب اتنا بڑا اعزاز اس شہر کو حاصل ہے تو آپ نے اس شہر کی انڈسٹری کے لیے کیا کیا ہوا ہے؟ 25-26 محکمے ہیں، سسٹم کے نام سے پورا ایک حکومت ہے، زمینوں کے قبضے سے لے کر انڈسٹری میں رشوت ستانی تک، اور لوگوں کو برباد کرنے کا پورا عمل ہے جو اس وقت سندھ حکومت کی قیادت میں چل رہا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بدترین فسطائیت کے ساتھ اس صوبے کے اوپر حکمرانی کر رہی ہے، اور شہر کراچی اس کا اصلی ہدف ہے کہ یہاں سے تو سب کچھ ملتا ہے، اس کی زمینوں پہ قبضہ کرو، اس کے انڈسٹری کو رشوتوں کے بالکل جال میں پھنسا کر رکھو، اس کے لوگوں کو جو ہے اس طرح کر دو کہ ان کا پیٹ بھرے بغیر ہمارا کوئی کام نہ ہو سکے، اور اس کے نتیجے میں مایوسی پھیلتی ہے اور لوگ اپنے بزنسز یہاں سے باہر لے جاتے ہیں. دبئی میں جو اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اگر پاکستان میں ان کو سہولتیں ملیں، اس شہر کراچی جیسے پورٹ سٹی ان حالات میں بھی پورے پاکستان کی معیشت چلانے والا شہر، اگر اس کی انڈسٹری کو ٹھیک طریقے سے سہولتیں ملنا شروع ہو جائیں تو لوگ کیوں اپنی انویسٹمنٹ باہر لے کر جائیں گے؟ لیکن 17 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم پیپلز پارٹی اس صوبے کے اوپر مسلط ہے. فارم 47 کی پیداوار یہ حکومت ہے، اور اس نے یہاں پر قبضے کا نظام قائم کیا ہوا ہے. اس شہر کا حال دیکھیں اس وقت جا کر، رونا آتا ہے. کوئی سڑک باقی نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے. 10 دن سے اس شہر کراچی میں آدھے شہر میں پانی نہیں آ رہا. کوئی ہے پوچھنے والا؟ تقریریں سننے کو ملتی ہیں ہمیں ہر کچھ دن کے بعد، تاجروں سے اجلاس ہو رہا ہے، سسٹم کا خاتمہ کر دیں گے. ان تقریروں سے معیشت آگے نہیں بڑھتی. سسٹم کو لائے کیوں ہیں آپ؟ سسٹم کو اسلام آباد میں جا کر بٹھا کیوں دیا ہے؟ اس کو مزید طاقتور بنا دیا ہے، پھر کہتے ہیں سسٹم ختم ہوگا. کیسے ختم ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے سے ایک ایک یوسی. آپ چھوڑیں کہ کراچی میں 22 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں، 15 دے دیں ایم کیو ایم کو، باقی 7 رہ گئی تھیں وہ پیپلز پارٹی کو دے دیں. کس نے دی ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ نے دی ہیں. پھر اس کے بعد ایک ضمنی انتخاب تک برداشت نہیں ہوتا، ایک یوسی بھی برداشت نہیں ہوتی ہے. 3000 لینے والا ہار جاتا ہے، 1000 لینے والا جیت جاتا ہے. تو یہ کہاں ہے یہ سب کچھ لوگ جو اتنی تقریریں ہمیں سناتے ہیں؟ اس لیے یہ نمائندہ لوگ نہیں ہیں جو اس صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور چھوڑیں آپ کراچی کی بات، آپ جائیں ذرا انٹیریئر سندھ میں، پوچھیں لوگوں سے پیپلز پارٹی کے بارے میں، سوائے اس آدمی کو جس کو نوکری دے کر رشوت کے دھندے پہ لگا دیا ہو، کوئی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. سندھی کوئی بلوچ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. صرف مفاد پرست لوگ ہیں، ان کا ایک کلسٹر ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں وہ، اور وہ اپنے مفادات پورے کرتے ہیں. وڈیرے اور جاگیرداروں کا پورا نظام ہے یہ، اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کا معاشی ہب ہے وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے. اربوں خربوں روپے کے منصوبے بتائے جا رہے ہیں، ورلڈ بینک سے کے پروجیکٹس چل رہے ہیں. سڑک بنتی ہے بہہ جاتی ہے، ادھر بنتی ہے ادھر ٹوٹ جاتی ہے. کھنڈر بنا ہوا ہے پورا شہر، اور رونا آتا ہے کہ یہ کیا صورتحال ہے. اس شہر کا ان لوگوں نے کیا حال کر دیا ہے. بات کرو تو یہ تعصبات پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، لسانیت پروان چڑھانا شروع کر دیتے ہیں، مارجنلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس شہر کو لینے کے لیے کراچی ہے، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس کو جو ہے وہ دبا کر رکھا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پورا طریقہ واردات ہے پیپلز پارٹی کا، یہ اکیلے پیپلز پارٹی نہیں کر سکتی ہے. جو لوگ اس کو لے کر آئے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور انہی کا کام ہے کہ ریکٹیفائی کریں. سسٹم خراب کیا ہے، نظام تباہ کیا ہے تو وہی ٹھیک بھی کریں. اور ان کو ٹھیک کرنا ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے تناظر میں تو آتا ہوگا نا، جس روٹ سے لائیں اسی روٹ سے لے جائیں. عدالتوں میں کیس موجود ہیں، کوئی سنتا نہیں ہے. ٹریبونلز میں یوسیز تک کی جو ہے وہ چیزیں گئی ہوئی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر یہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے کیسز موجود ہیں، کوئی نہیں پوچھتا. عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ ٹریبونلز کیا کر رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن کس کے لیے کام کر رہا ہے؟ تو جب تک یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی تو کیسے آگے ہم بڑھ سکیں گے؟ لہٰذا یہ تمام چیزیں درست ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. پاکستان کی معیشت صرف بیانات سے صحیح نہیں ہوگی، اقدامات سے صحیح ہوگی. اور اقدامات میں یہ ہے کہ جو خراب کیا اسے ٹھیک کرو، جو گند پھیلائی ہے اسے صاف کرو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی جو صورتحال ہے، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ڈسکوز کو پرائیویٹائز کیا جائے، پی آئی اے کو پرائیویٹائز کیا جائے، اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کیا جائے. پاکستان میں جو عمل بھی اس وقت نجکاری کے نام پر ہے، بدقسمتی یہ ہے، یہ بات تو الگ ہے کہ ہم اس پر بات کریں کہ نجکاری صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن پاکستان میں جو نجکاری ہے وہ سرکاری ہے.
وہ سرکار کی آمادگی اور سرکار کی مداخلت کے بغیر نہیں ہوتی. یہاں کی نچکاری بھی ملی بھگت کے ساتھ ہوتی ہے. اور مزید جو ہے وہ چند لوگ جو سرکار میں اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں وہی طاقتور ہوتے ہیں. اور اس کی مثال وہ ہے کے الیکٹرک کی نچکاری ہوئے اب ہو گئے ہیں 19 سال. میں بار بار منیم بھائی بھی کہتے رہتے ہیں, ہم بھی بولتے رہے کہ اس 19 سال میں پروڈکشن کے جنریشن کے اعتبار سے 19% کم ہو گئے جو یونٹس بناتے تھے. اور لائن لاسز تھے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ کے الیکٹرک کے, اور نادہندہ سب سے بڑی کے الیکٹرک ہے خود کراچی کے عوام کی. 68 ارب روپے, سنیے 68 ارب روپے, یہ وہ پیسے ہیں جو اب یہ نیپرا میں لے کر جا رہے ہیں کہ ہمیں دے دیے جائیں جو لوگوں نے ادا نہیں کیے. یعنی جو ادا کر رہے ہیں ان کے اوپر کراچی کے لوگوں پر 68 ارب روپے مزید ڈالے جا رہے ہیں. یہ ہے ان کی پرائیویٹائزیشن. اور اس پرائیویٹائزیشن میں حکومت کی ساری پارٹیاں شامل ہیں, سب اس میں حصے دار ہیں. یاد کریں 2009 میں جب شیئرز منتقل ہو رہے تھے ایک کمپنی سے دوسری کمپنی کی طرف, تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور زرداری